بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اور جو دوست جن کے عزیز و اقارب طیارہ کے حادثہ میں دنیا فانی سے پردہ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی ارواح کو، شہیدوں کی ارواح کو جنت میں بلند درجہ اور مقام عطا فرمائے۔ دوستو، جس نقطہ پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب مقدمہ درج ہو جائے تو دوران تفتیش آپ نے اپنا موقف سارا ریکارڈ پر اپنا دفاع لے کر آنا ہے۔ اگر آپ اپنا دفاع، اپنا موقف دوران تفتیش نہیں لے کے آئیں گے، اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو کل کو آپ اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جو بھی سچ ہے آپ کو اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے۔ خالق کائنات نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس کے ساتھ ہی انصاف کا نظام بھی وضع کر دیا۔ اب 23ویں سپارہ سورہ سعاد آیت مبارکہ نمبر 70 تا 77 کو اگر پڑھیں گے تو خالق کائنات نے شیطان کو اس کا موقف پیش کرنے کا موقع دیا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو ملزم کو دفاع کا حق خالق کائنات نے تخلیق کے ساتھ ہی پیدا کر دیا۔ مگر ہم عجیب لوگ ہیں، ہم ایک خوف کا شکار رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ پولیس کا کانسٹیبل اگر دروازہ آپ کا نوک کر دے تو آپ محلے کے چودھریوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر پکے اور سچے مسلمان ہیں اور کوئی معاملہ بن گیا تو اس کو فیس کریں، اس خوف کی چادر کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ دوسرا، سیکشن 4L کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس کا کام ہے ایویڈنس کولیکٹ کرنا، لیکن پولیس والے چونکہ بہت اچھے ٹرینڈ آفیسر نہیں ہوتے تو وہ ون وے ٹریفک چلاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو گناہ گار کرنا ہے تو وہ ملزم کا صحیح موقف ریکارڈ کا حصہ نہیں بناتے۔ اگر آپ کا موقف ریکارڈ پہ نہیں آئے گا تو کل عدالت میں آپ اپنی بے گناہی کو کیسے ثابت کر سکو گے؟ تو اس کے سٹیپس ہیں۔ آپ اگر کوئی دوست اس کو نوٹ کر لیں تو ایسی صورت میں اگر مقامی پولیس مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم کا موقف نہیں لکھ رہی تو جب ملزم ریمانڈ کے لیے سیکشن 167 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا جائے تو جو ملزم ہے وہ اپنا تحریری موقف لکھ کر مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر سکتا ہے، سیکشن 156(3) کرمنل پروسیجر کوڈ اور سیکشن 190 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع۔ اور اس سٹیج پر مجسٹریٹ صاحب یقینی طور پر پولیس کو یہ ہدایت جاری کریں گے کہ اس کے موقف کو ریکارڈ کا حصہ بنائے۔ اس سٹیج کو اگر بدقسمتی سے آپ نے مس کر دیا تو دوسرا آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس دوسرے آپشن پہ جانے سے پہلے اگر کوئی وکیل بھائی، وکلا صاحبان اگر اس نقطے پر رہنمائی چاہیں تو ایک بہت خوبصورت ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، PLD 1999 لاہور DB کا فیصلہ ہے، پیج 417 پہ، اور اس کا کیپشن آپ ڈی اگر پیروز فرمائیں گے وکلا صاحبان تو ان کی خاصی رہنمائی ہوگی۔ اب دوسرا سٹیج کیا ہے؟ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ اگر آپ پہلا سٹیج مس کر بیٹھے تو کوئی بات نہیں، دوسرے سٹیج پر آپ 22A 22B
کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع پٹیشن فائل کریں کہ آپ کا درست موقف ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. اور 22A 22B کی آپ یہ جو پٹیشن دائر کریں گے تو یقینی طور پر جسٹس آف پیس صاحب جو ہیں وہ آپ کا موقف ریکارڈ پر لانے کے بارے میں ہدایت جاری مقامی پولیس کو کریں گے. وکلا صاحبان میرے قابل احترام بھائی جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی رہنمائی چاہے تو بڑا خوبصورت فل بینچ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا PLD 2018 سپریم کورٹ پیج 595. پھر میرے قابل احترام وکلا بھائی جو ہے نوٹ فرما لیں 22A 22B کی پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے اگر میرے قابل احترام وکلا صاحبان اس کو پڑھ لیں گے تو یقینی طور پر 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. سارا سابقہ کیس لا اس میں ڈسکس کیا گیا ہے تو ان کو یقینی طور پر بڑا فائدہ ہوگا. تیسری سٹیج اگر آپ یہ سٹیج بھی مس کر بیٹھے ہیں تو تیسری سٹیج کیا ہے؟ تیسری سٹیج آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تابع آپ ریٹ پٹیشن کریں. دوستو اگر آپ اپنا موقف ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائیں گے پولیس کے صفائی مثل پر وہ آپ کے جو موقف کی باتیں نہیں آئیں گی تو کل کو آپ بے گناہی ثابت نہیں کر سکیں گے. میرے پہلی ویڈیو سے لے کر آج کے دن تک میں ایک ہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خوف کا شکار نہیں ہونا. یہ خوف آپ کا دشمن ہے. آپ اپنے موقف کو پیش کریں. ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو دوستو ہماری تربیت ایسی تو نہیں. ہم نے تو اپنے جو خلفائے راشدین ان کی زندگی کا طرز عمل اگر ہم پڑھیں تو حضرت عمر خلیفہ ہونے کی حیثیت کے باوجود اپنی دوسری چادر کا حساب مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کے دیتے ہیں تو ہم خوف کا شکار رہتے ہیں. تو بڑے ادب سے التجا یہ ہے کہ اس خوف کا شکار نہ ہوئیں، اپنا موقف جو ہے صفائی مثل پر لے کر آئیں. اگر آپ کا موقف صفائی مثل پر نہیں ہوگا تو کل کو آپ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری تربیت فرمائیں تاکہ میں بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کروں. پھر آپ کو سب دوستوں کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور ان خوشیوں کو مناتے وقت اپنے جو غریب ہمسائے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے گا. ان کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے نکلنے والی دعا آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی. السلام علیکم.